السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 146۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اہل کتاب تو اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی نشانیوں سے ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، پھر بھی ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو حق کو جان بوجھ کر چھپاتی ہے۔ تو اب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے، یہ جو اہل کتاب ہیں، یہ اہل کتاب آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات اور انجیل کی نشانیوں کے ذریعے سے ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کیونکہ والدین جو ہے اپنی اولاد کو بھرے مجمع میں سے بھی پہچان لیں گے، اور اس کے برعکس اگر نبینہ والدین ماں اور باپ ہیں وہ بھی اپنی اولاد کو پہچان لیتے ہیں اس کی خوشبو سے، اس کی آواز سے۔ تو یہ اہل کتاب بھی آخری پیغمبر کو اسی طرح پہچانتے، لیکن پھر بھی ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو حق کو جان بوجھ کر چھپاتی ہے۔ اور کیوں چھپاتی ہے؟ کہ اگر لوگوں کو حق پتہ چل جائے گا تو وہ ہماری پیروی نہیں کریں گے بلکہ اس رسول کی پیروی کریں گے، اس سے ہماری حیثیت اور ہمارا اسٹیٹس کم ہو جائے گا۔ اگلی آیت 147۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ آپ کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، اس لیے آپ اس کے متعلق شک میں نہ پڑنا۔ اب یہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر تمام مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایمان کامل تھا اور آپ یہ جانتے تھے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور یہ جو کتاب علم الوحی آپ پر اتر رہا ہے یہ بھی بالکل حق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کے تمام مسلمانوں کو بتایا گیا کہ جو رسول ہیں یہ سچے رسول ہیں، اور یہ جو کتاب قرآن پاک اتر رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، تو اس کے بارے میں بالکل شک میں نہ پڑو، یہودیوں کے پروپیگنڈا کی باتوں میں نہ آؤ۔ آیت نمبر 148۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور ہر ایک مذہب کے لیے ایک قبلہ ہوتا ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، پس تم نیکی کے کاموں میں سبقت کرو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پہ بتا دیا ہر ایک جماعت، ہر ایک انسان کا ایک ایم ہوتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ نان مسلم ہو، اور ہر ایک کا اس کی گول کے مطابق اس کی زندگی کی ڈائریکشن ہوتی ہے، جو اس کا گول ہوگا اس کے مطابق اس کی زندگی چل رہی ہوگی۔ تو مسلمانوں سے کیا کہا گیا کہ تمہارا گول نیکیوں کے کاموں میں سبقت کرنا ہو، اور یہ کیوں ہو؟ کیونکہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا، تو جب واپس جانا ہی اس اللہ کی طرف ہے تو اس اللہ کو راضی کرنے کے کام کریں، کیونکہ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں جس نے جو گول بنایا ہوتا ہے، اگر کسی نے گول بنایا کہ اس نے پی ایچ ڈی کرنی ہے، ڈاکٹر بننا ہے یا سائنسدان بننا ہے، تو وہ اس کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی مومن ہے اور اس کا زندگی کا گول ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اس کی زندگی پھر قرآن پاک پڑھنے پڑھانے میں اور عبادات میں گزرتی ہے۔ اور آگے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 149۔ ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام وانہ للحق من ربک وما اللہ بغافل عما تعملون۔ آپ جہاں کہیں بھی جائیں تو نماز میں اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیا کریں، یقیناً آپ کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، اور اے لوگو اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اب یہاں پہ پھر تحویل قبلہ کا حکم کہ آپ جہاں کہیں بھی جائیں تو اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیں، گھر میں ہو، باہر ہوں، سفر میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں اپنا رخ نماز کے لیے مسجد الحرام کی طرف کر لیں، یقیناً آپ کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ آیت نمبر 150۔ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون۔ آپ جہاں کہیں بھی جائیں تو نماز میں اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیا کریں، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی جاؤ نماز بھی اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیا کرو،
تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل باقی نہ رہے مگر ان میں سے جو ظالم ہیں اعتراض کرتے رہیں گے۔ بس تم ان سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھ ہی سے ڈرو تاکہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں، اور اس لیے بھی کہ تم ہدایت پاؤ۔ اب یہاں پہ پھر وہی حکم کہ جہاں کہیں بھی جاؤ تو اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف پھیر لو، اور یہ حکم اب یہاں پہ 3 مرتبہ آیا ہے، اور پورا قرآن پاک میں تحویل قبلہ کا حکم 3 مرتبہ آیا ہے۔ پہلے خاص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا، اس کے بعد پھر تمام مسلمانوں کو کہا گیا کہ جہاں کہیں بھی جاؤ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیا کرو۔ اور کیوں؟ تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل باقی نہ رہے، کہ لوگ کوئی باتیں نہ کہیں کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، کبھی تو کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور کبھی کس طرف۔ اور دوسرا یہ کہ قبلے کی پابندی استقامت بھی سکھاتی ہے۔ اور آگے پھر بتایا مگر ان میں سے جو ظالم ہیں اعتراض کرتے ہی رہیں گے، چاہے تم کچھ بھی کرو، چاہے تم قبلے کی کتنی بھی پابندی کرو، اپنے دین میں کتنے بھی پکے رہو، لیکن جو ظالم ہیں وہ اعتراض کرتے رہیں گے، وہ باتیں کستے رہیں گے۔ تو کیا کرنا ہے؟ بس تم ان سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ تو ظالم تو تمہیں کسی حال میں معاف نہیں کریں گے، تو تم نے کیا کرنا ہے کہ ان سے ڈر کر اپنے قبلے کا رخ تبدیل نہیں کرنا، کیونکہ اگر خوف آ جائے مومن کے دل میں تو وہ ایمان کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے بتا دیا کہ لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ اور اگر ہم دنیا کے لحاظ سے دیکھیں تو جس سے خوف ہوتا ہے دنیا میں، اس سے محبت نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ کا معاملہ اس سے برعکس ہے۔ اور اللہ سے ڈرنا ویسا ڈرنا نہیں ہے جیسے ہم عام انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ ایک متقی اور مومن شخص اللہ کے غصے اور غضب سے ڈرتا ہے، اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے، میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اور اللہ کا خوف ایسا خوف ہے جو دنیا کے تمام خوفوں سے ہمیں نجات دے دیتا ہے، اس سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ اور حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے خوف سے اگر کسی کی آنکھ سے مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو بہہ نکلا تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کا خوف حاصل کیسے ہوگا؟ قرآن پاک پڑھنے سے، اللہ کی عظمت کو جاننے سے۔ جتنی اللہ کی عظمت ہم جانیں گے اتنا ہی اللہ کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہوگا۔ اس کی نعمتوں کو یاد کرنے سے، موت کو یاد کرنے سے، صحابہ کرام تابعین کی سیرت پڑھنے سے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کس طرح ڈرتے تھے، تو ان سب چیزیں سے ہمارے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا۔ اور کسی شخص کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو چکا ہے، اس کی علامات کیا ہیں کہ وہ شخص گناہوں سے دور ہوگا، نیکیوں میں جلدی کرے گا، اور اس قرآن پاک کی نعمت کا احساس ہوگا اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی عظیم نعمت دی ہے، اور وہ اس کی قدر کرے گا۔ اور دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنے کے فائدے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے تمام خوفوں سے نجات دے دیں گے، دنیا کے بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ جیسے قرآن پاک کی آیت ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ انسان کا دل جو ہے پرسکون ہو جاتا ہے، اور اس کے برعکس اگر انسان کو دنیا کے خوف ہوں تو وہ مایوسی، ڈپریشن، انزائٹی میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کا خوف کانفیڈنس دیتا ہے اور انسانوں کا خوف کانفیڈنس لوز کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم صحابہ کرام کے واقعات بھی پڑھتے ہیں کہ جب ان کے دلوں میں اللہ کا خوف آیا تو اس وقت کی بڑی بڑی پاور سے بھی وہ ٹکرانے سے نہیں ڈرے۔ اور آگے فرمایا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت مکمل کر دوں، اور اس لیے بھی کہ تم ہدایت پاؤ۔ تو اگر اس آیت کی روشنی میں ہم دیکھیں آج ہم پر اسلام کی نعمت مکمل کیوں نہیں ہو رہی، آج مکمل طریقے سے اسلام ہماری زندگیوں میں شامل کیوں نہیں ہو رہا، کیونکہ ہم نے اپنے دلوں میں اللہ کے ڈر کے بجائے لوگوں کے ڈر بٹھائے ہوئے ہیں، اور ہدایت نہ ملنے کی بھی یہی وجہ ہے۔ اور اس آیت میں 3 وجوہات بتائی گئی ہیں کہ جو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ کہیں بھی ہو تو کعبے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرو۔ پہلی وجہ کہ لوگ تم پر باتیں نہ بنائیں، دوسری تاکہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں، کیونکہ تورات اور انجیل میں بھی لکھا ہوا تھا کہ آخری پیغمبر کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، اور تیسری وجہ تاکہ تم ہدایت پاؤ۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور آخر میں اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی ویسا ہی ڈر ڈال دے جیسے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام اور تابعین کے دلوں میں ڈالا تھا، تاکہ ہم بھی صحیح معنوں میں ہدایت کو پائیں۔ آمین یا رب العالمین۔